السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پیغام عوام اہل سنت اور مسجدوں کے ٹرسٹیوں کے نام۔ جو قوم اپنے علماء کا خون چوسے وہ کیسے رحمت خداوندی کی مستحق ہو سکتی ہے؟ ایک مسجد میں جانا ہوا، ماشاء اللہ ہر طرف تعمیری کام چل رہا تھا۔ کہیں سنگ مرمر بچھایا جا رہا تھا، کہیں ٹائلسیں لگائی جا رہی تھی، کہیں بجلی فٹنگ، کہیں ریپیرنگ وغیرہ وغیرہ۔ معلوم کرنے پر پتا چلا کہ تقریباً 20 لاکھ روپے لگ چکے ہیں اور اندازے کے مطابق اتنے ہی اور لگ جائیں گے۔ تعجب اس کام پر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ تعجب کی اصل وجہ یہ تھی کہ مسجد بنی بنائی ہوئی پہلے ہی سے موجود تھی، بس نمازیوں کی سہولت اور اس سے بھی زیادہ خوش نمائی کے جذبے سے یہ کام کیا جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحہ امام مسجد سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے ان کی تنخواہ معلوم کی، اس امید پر کہ ایسی جگہ 20,000 سے کم تنخواہ کیا ہوگی جس مسجد میں 50 لاکھ روپے خوش نمائی کے لیے لگایا جا سکتا ہو، تو وہاں اتنی تنخواہ کوئی مشکل نہیں۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی اس وقت جب امام صاحب نے جواب میں 5,000 تنخواہ بتلائی، اور ستم بالائی ستم، وہ بھی وقت پر نہیں ملتی۔ میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ سن 2016 میں اتنے کا تو متولی کے گھر دودھ ہی آ جاتا ہوگا، اور ایک امام کی ضروریات گھی، تیل، آٹا، سبزی، گوشت، بجلی بل، پانی بل، بچوں کی اسکول فیس، گیس سلنڈر، چائے، ناشتہ، دوا وغیرہ، مہمان وغیرہ، سفر وغیرہ کے اخراجات، کپڑے، سردی گرمی کی ضروریات وغیرہ وغیرہ، ان سب کاموں کے لیے 5,000۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہائی افسوس کے ساتھ سارے جذبات کو دل میں محسوس کر واپس ہوا۔ پھر اپنے ایک اہم مشفق باخدا عالم دین مفتی صاحب کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ آج مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں یہ علماء کے خون چوسنے ہی کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حجر اسود کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ تجھ سے زیادہ عزت والا ایک مسلمان ہے، تو جب ایک مسلمان حجر اسود سے افضل ہے تو عالم دین یقیناً بدرجہ افضل ہے، لہذا مسجد سے افضل مسجد کا امام ہے۔ اب اگر ممبران مسجد کمیٹی اور متولی حضرات ائمہ مساجد کو کم تر اور مسجدوں کو ان سے افضل سمجھ رہے ہیں تو ان کو جاہل، اجہل، ناہنجار، نابکار، بے وقوف، بے دین، متکبر، نالائق کہہ دیا جائے تو کوئی غلط بات نہیں۔ یہدہم اللہ ویصلح بالہم۔ میرا بارہا کا تجربہ ہے کہ جب بھی مسجد کمیٹی کے پاس کچھ بیلنس بڑھ جاتا ہے تو ان کی سوچ و فکر بس یہی ہوتی ہے کہ کس طرح اس پیسے کو پیشاب خانہ، بیت الخلا، اینٹ گارا، مٹی میں کس طرح لگا دیا جائے، چاہے ان کو کوئی چیز بنی بنائی توڑ کر ہی کیوں نہ بنانی پڑے، مگر ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ امام یا مؤذن یا مدرس کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا جائے، یا ان کی کسی ضرورت پر خرچ کر دیا جائے، یا مکتب میں اساتذہ کا اضافہ کر دیا جائے۔ حرف غلط کی طرح بھی دماغ میں ایسی باتیں نہیں آتی۔ ہندوستان کی مساجد کے ہزاروں ائمہ کرائے کے مکانوں میں یا مسجد کے ایک حجرے میں رہ کر زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان فرعون صفت ممبران مساجد کو ذرا بھی رحم نہیں آیا، اور خوف خدا سے عاری ہو کر امت کے لاکھوں کروڑوں روپیے غیر ضروری تعمیر میں لگا دیے۔ ایسے بدقماش ممبران مساجد کو دھیان رکھنا چاہیے کہ حساب و کتاب کا دن اور اعمال تولنے والی ترازو ان کے لیے بھی ہے۔ السلام علیکم۔